اگر ایسے وزیر اعظم ہیں جو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانے میں اگر آپ معذور نظر آئیں تو آپ کا معذول ہونا ضروری ہے. پھر آپ کے لوگوں نے کل ہمارے 100 جو ساتھی کارکنان بے گناہ لوگ اس لیے کہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, سزا میں ہونا چاہیے تھا. وہ اگر ٹارگٹ کلر ہیں یا تھے اور ان کے جرم ثابت تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ معصوم ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ان کو سزا دینے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ان کا جرم ثابت نہیں کر سکتے. آپ عدالتوں میں ان کا جرم, آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے ان کو ہی نہیں, فرد کو نہیں, کسی ماں کے بیٹے کو نہیں, کسی بیوی کے شوہر کو نہیں, کسی بچے کے باپ کو نہیں, آپ نے انصاف کو لاپتہ کیا ہے. آپ ہمیں بتا دیں, اگر آپ لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کر پا سکتے تو جواز بتا دیں. یہ بات آج تو نہیں کر رہا میں, یہ بات کئی بار حکومت میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک جواز بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو. آپ کاغذ نہ لہرائیں, ثابت کر دیں کہ آپ کے ساتھ سازش ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں امریکہ اور یورپ ناراض ہیں کہ پاکستان کو سی پیک چائنا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. سی پیک کی وجہ سے چائنا کو گرم پانیوں تک رسائی مل جائے گی. کہتے تھے ہمیں نہیں پتا. دوسری طرف اس بات کے بھی آثار تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن خان صاحب آپ کہی بھی باتوں میں, ثابت کی ہوئی باتوں میں ہی کے بارے میں تو اپنا نیریٹو, اپنا بیانیہ رکھتے ہیں. ہم نے تو اس کو بھی رد نہیں کیا ہے آپ کے بیانیے کو. ہم پھر آج کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے اور ثابت ہو گئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایوانوں میں بھی, سڑکوں میں بھی, بازاروں میں بھی اور محلوں میں بھی. ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور دوسرا ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. سازش ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جو براہ راست اس سازش کا حصہ تھے ان سب کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے اور اس سازش کے نام پر کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کا بیانیہ تیار کر رہا ہے, اس کا بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے راستے مسدود کیے جائیں. کل کے جلسے سے ضرور پتہ لگ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو, لیکن کل آپ کے ساتھیوں نے اپنی اس نیت کا بھی اظہار کر دیا کہ آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے لاپتہ لوگ وہ اپنے گھروں پہ لوٹے, بیٹے کو, بیٹی کو اپنا باپ, ماں کو اپنا بیٹا مل سکتا. اب جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے, ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں, کیا آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آ رہے ہیں. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی ثابت کرنی ہے کہ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی کسی بیرونی قوتوں کی مدد سے نہیں آئے تھے. اگر ثابت کرنا ہے تو ہر ایک کو ثابت کرنا ہے. اس دفعہ بھی ہم نے 2 صوبائی اور وفاقی حکومت سے 18ویں ترمیم کے بعد جن کے پاس جو اختیار ہے اس میں سندھ کے شہری علاقوں کے حق کو اس
کاغذ کے پرچوں پہ تسلیم کروا لیا ہے، مہر سب کروا لی۔ آپ کے ایک ایک حق، ایک ایک مطالبے پر دونوں حکمرانوں نے مہر ثبت کی ہے۔ اگر وہ یہ حق ان شہری علاقوں کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو ہم بہت عرصے انتظار بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں چیخ چیخ کر اپوزیشن کی نشستیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، سڑکیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ دو لوگوں نے، پچھلی دو حکومتوں نے، دو بڑی جماعتوں نے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ ہمارے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ ہمارا اس حوالے سے تجربہ اچھا نہیں تھا۔ تیسری بڑی جماعت کے ساتھ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے اور نتیجہ ایک ہی طرح کا ہے۔ ہمارے پاس اپنے مقدموں کے لیے ایوان سے زیادہ ضروری جگہ اب ان حالات نے سڑکوں پر بنا دیا ہے، پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے سازش کی ہے، تو آج نہیں بول رہے، آپ کے ساتھ جب کھڑے تھے اس وقت بھی بولا تھا کہ آپ اس کو ثابت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ اس سازش کو ثابت کر دیں، ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور صرف ایوان میں نہیں، جو اقتدار کے لیے صرف ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ہم آپ کے لیے سڑکوں، بازاروں اور محلے اور چوباروں اور دیواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس کو بھی پاکستان کے خلاف سازش میں شکار کیا جا رہا ہوگا، ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سازش آپ کے خلاف ہوئی ہے یا آپ اقتدار کے خاطر کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہم آپ پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن کل آپ کے جلسے نے بتا دیا۔ ہم نے شروع سے کہا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ 1988 میں، بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ، کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہو اس کو اقتدار کا ملنے کا سب سے بڑا اختیار ہونا چاہیے۔ 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر سب سے زیادہ تھے، لیکن اتنے مطلوبہ نمبر نہیں تھے کہ اقتدار ان کے سپرد کیا جاتا۔ ماشاءاللہ ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا تھا، جمہوریت ابھی پوری طرح پلٹی نہیں تھی، واپس نہیں ہوئی تھی، خطرے میں تھی۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو صرف ان کو اقتدار ہی کے ملنے میں رکاوٹ نہ ہوتی، جمہوریت کی بحالی پہ بھی رکاوٹ ہوتی۔ اور عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے، آپ کی حکومت کو بچانے نہیں آئے تھے، ہم آپ کو حکومت دلانے نہیں آئے تھے، ہم جمہوریت بچانے آئے تھے آپ کے ساتھ۔ تو 100 لوگ، 125 لوگ، کارکنان، جیتے جاتے انسان اگر لاپتہ ہو تو اس کے لیے ایک آخری موقع نہ دیا جانا، ان کے ساتھ ظلم اور انصاف کے ساتھ بھی ظلم سمجھا جائے گا۔ اور اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، دفتروں کے بارے میں ایم کیو ایم کا معاملہ یہ ہے، اور میں بھی کئی بار وضاحت سے کہہ چکا ہوں کہ شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے آفیسز بند کیے تھے، کہ انہوں نے ہمیں آفیسز کی بلیک میلنگ سے بھی باہر کر دیا ہے۔
ایم کیو ایم نہ کمزور ہوئی ہے آفسوں کے بند ہونے سے، نہ کمزور نظر آتی ہے، اور نہ اس کو ایم کیو ایم کو آفیسز کی ضرورت رہ گئی ہے. لیکن انصاف کے تقاضے کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پر جن جماعتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، وہ جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھیں، ان کا تو ایک دفتر بند نہیں تھا، ان کا تو ایک آدمی لاپتہ نہیں تھا. آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کوئی جواز تو بتائے کہ کوئی آپ کے ساتھ کیوں رہتا.